جی چینل 51 کے ساتھ میں ہوں تنویر حسن، اور اب تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ ناظرین آپ کو ہم پہنچاتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے کے از خود نوٹس کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں ملک کی آئینی سیاسی صورتحال پر از خود نوٹس کیس کی سماعت جو ہے وہ 5 رکنی لارجر بینچ کر رہا ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ آئین کے احکامات رولز سے بالادست ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے سوال ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کیا آئینی حیثیت رکھتی ہے؟ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے آئینی سیاسی صورتحال پر یہ جو سماعت کی ہے، اس میں رضا ربانی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لائر ہیں، انہوں نے مختلف دلائل اس میں دیے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بالکل آپ جو ہے وہ مسترد نہیں کر سکتے، اس کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ عدم اعتماد جمع کرائے جانے کے بعد 9 بار بدنیتی پر مبنی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اور رضا ربانی نے یہ بھی کہا کہ تحریک عدم اعتماد 8 مارچ سے زیر التوا تھی۔ ڈپٹی اسپیکر نے پارلیمنٹ کے سامنے دستاویزات رکھے بغیر رولنگ دے دی۔ قومی اسمبلی رولز 28 کے تحت ڈپٹی اسپیکر کے پاس اختیارات ہوں تب بھی رولنگ نہیں دے سکتا۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر قانونی ہے۔ تحریک عدم اعتماد ووٹنگ کے بغیر مسترد نہیں کی جا سکتی، یہ کہنا تھا آج عدالت میں رضا ربانی کا، جبکہ جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ وہ معاملے کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے سامنے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو مسترد کریں یا نہ کریں، اس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ناظرین، اصل میں یہ سپریم کورٹ کا جو ہے بہت زیادہ ایک اہم کیس ہے، اور جس کی سماعت 5 رکنی لارجر بینچ کر رہا ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم کیس ہے، اور اس حوالے سے یہ ریمارکس بھی عدالت کی جانب سے سامنے آئے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اور وہ جو سارا ملبہ ہے وہ ہمارے گلے پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اس معاملے میں عدالت عظمیٰ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو علیحدہ رکھا جائے، اور جو ججمنٹ بھی جاری ہوگی اس سے ہم ظاہر ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا ادارہ ہو یا پاکستان کی سیاسی جماعت ہو وہ اس سے مفر نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ ہے، اور اس کے فیصلوں کا احترام سب پر لازم ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ ملک کی اگر سیاسی صورتحال دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں پارلیمنٹ کے اندر طے ہونی چاہیے اور جن کو سیاسی طریقے سے سیاسی جماعتیں بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے حل کریں، وہ چیزیں وہ آپس میں بدقسمتی سے جو رسا کشی کی ایک سیاست چلتی ہے اس کے نتیجے میں وہ معاملات حل نہیں کر سکتے، اور یہ معاملات جب حل نہیں ہوتے تو پھر سارا معاملہ اٹھا کے عدالت کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور عدالت سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ فیصلہ کر دیں۔
تو ظاہر ہے کہ عدالت جو ہے وہ کچھ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے. عدالت اس لیے ہے کہ قانون کی جو تشریح ہے, جو آئین کی تشریح ہے, وہ کی جا سکے. تو اس سلسلے میں عدالت کے سامنے یہ میری نظر میں یہ بہت زیادہ اہم کیس ہے. اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. فیصلہ جو بھی آئے گا, لیکن یہ ہے کہ اس میں عدالت کی جانب سے ضرور یہ کوشش کی جائے گی کہ ایسا فیصلہ آئے کہ جس سے ملک میں انارکی نہ پھیلے. ملک میں جو ایک افراتفری کی ایک صورتحال ہے, ایک طرف جو حکمران جماعت تھی وہ اپنے جلسے کر رہی ہے, اور کل بھی ڈی چوک پہ ایک جلسہ کیا گیا. اسی طریقے سے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہمارے پیش نظر ہے. لیکن ہم یہ ایک بات اس سلسلے سے جڑی ہوئی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جو ہے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو روسی وزارت خارجہ ہے اس کی جانب سے بڑا اہم بیان سامنے آیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب یہ وزیر اعظم عمران خان کو دورہ روس کی سزا دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے آج کے دن کی. ابھی ظاہر ہے کہ جو لیٹر گیٹ ہے اس پہ تو بات ہونی ہے, اس پہ تو ابھی تحقیقات ہونی ہے. قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں انہوں نے سر جوڑنا ہے, انہوں نے دیکھنا ہے کہ لیٹر گیٹ کی اصل میں اہمیت کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. لیکن رشیا کی جانب سے یہ کہہ دینا کہ یہ عمران خان کو دورہ روس کی سزا دی گئی ہے, اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو دورہ روس ہے اس کو رکوانے کے لیے امریکہ کی جانب سے باضابطہ طور پر دباؤ ڈالا گیا, لیکن جو عمران خان ہیں انہوں نے دورہ روس کیا. اس کے ساتھ ساتھ یوکرین پر جو روس کا حملہ ہوا اس کی بھی پاکستان نے جو ہے وہ کھل کر مذمت نہیں کی, جس کی امریکہ کے جو عہدیدار ہیں ان کو پریشانی لاحق تھی, اور انہوں نے باقاعدہ اس کی مذمت بھی کی. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. وہ جو یہ باتیں میں نے اس لیے ضمناً کی ہیں کہ یہ ساری چیزیں چونکہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی حکومت کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ اس کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے. اس میں امریکہ جو ہے اس کی طرف سے یہ ڈوریاں ہلائی گئی ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے, اس کو سائیڈ لائن کیا جائے. تو اس کو سائیڈ لائن کرنے کے حوالے سے ان کا یہ موقف ہے, اور یہ ایک کے بعد دوسری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور ابھی جو مقصد ہے کہ یہ کیس بھی اس وقت لگا ہوا ہے سپریم کورٹ نے, اور ہمارے جو آنریبل ججز ہیں وہ اس کو بڑے مقصد ہے کہ مانیٹری طور پہ دیکھ رہے ہیں اور ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں, ہم تمام لوگ یہ چاہتے ہیں, ہم تمام پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہو, ادارے ہوں, تمام صورتحال ہو, یہ ہمارے ملک کی عدالتیں ہیں, یہ ہمارے ملک کے ادارے ہیں, چاہے وہ قومی اسمبلی ہو یا ملک کا کوئی بھی ادارہ ہو, وہ ہمارے لیے محترم ہے. ہم تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا فیصلہ جو ہے وہ عدالت سے آنا چاہیے, جس میں اگر کسی کی طرف سے آئین شکنی کی گئی ہے تو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے, اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر اس کو بھی عدالت کو دیکھنا پڑے گا. دوستو, اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنے نیکسٹ ویلاگ تک, نئے ویلاگ تک اپنے میزبان تنویر حسن کو اجازت دیجیے. اپنا, اپنے دوستوں, رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.